بڑا احسان ہے۔ آپ رحمت للعالمین بنا کر گئے، بنا کر بھیجے گئے، تو آپ نے ہر حکم ہر حق بتلا دیا ہے۔ والدین کے متعلق فرمایا، ان میں سے والد کا حق یہ فرمایا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اور بعض محدثین اس کا ترجمہ اوسط الجنہ کا یہ کرتے ہیں یعنی بہترین دروازہ ہے۔ کیا مطلب دروازہ ہے؟ یعنی بات دروازہ کس طریقے سے؟ دروازہ اس لیے فرمایا کہ جب آدمی والد کے ساتھ باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، سبب بن جائے گا، اس وجہ سے یہ جنت کے اندر داخل ہو، اس لیے اس کو جنت کا دروازہ کہا گیا۔ اور ایک روایت میں فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والد کی رضامندی میں، والد کی خوشی کے اندر اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشی ہے، اور باپ کی ناراضگی کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی، یعنی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا ناراض ہونا اور اللہ تبارک و تعالی کا غصے میں ہونا انسان کو اللہ تعالی کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ماں کا بھی حق ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میری ماں کا میرے اوپر کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ناک خاک آلود ہو، 3 مرتبہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تیرے اوپر تیری ماں کا سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس نے جو تجھے محنت کر کے اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا ہے، کہ بڑی محنت، بڑی کوشش تھی، اس کی قربانی تھی، تو ماں کا حق یقیناً بہت اونچا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں یا اللہ کے نبی میرے سے ایسا گناہ ہو گیا، ایسی غلطی ہو گئی کہ مجھے لگتا ہے کہ معاف نہیں ہوگی، ایسا کوئی کام، ایسا کوئی عمل بتلا دیجیے کہ میرا وہ گناہ معاف ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے، حیات ہے؟ تو کہنے لگے نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اطاعت کر، ان کی خدمت کر، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری غلطی کو، تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اندازہ لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے انسانوں کو شوق دلایا ہے، کسی اور مذہب کے اندر، کسی اور شریعت کے اندر یہ مقام، یہ مرتبہ ماں باپ کا نہیں بیان کیا گیا جو اس اسلام کے اندر بیان فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کافر تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا مانگی اپنے والدین کے لیے، رب اغفر لی ولوالدی، میرے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ کافروں کی مغفرت کی دعا نہ کی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنے والدین کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کو اس کی اہمیت کا پتہ تھا، اندازہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جنت کے اندر پورا مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے، اور اصل امت کو یہ تعلیم دینا تھا، سبق دینا تھا، یہ بتلانا تھا کہ تم بھی اس طریقے سے عمل کرو۔ کتنا آسان عمل ہے، زندگی کے اندر تو حق ہے ہی، یعنی جب تک ماں باپ زندہ رہے
ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کریں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرا جو باپ ہے، والد ہے، وہ میرا مال لے لیتا ہے، خود بخود لے لیتا ہے بغیر اجازت کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا، باپ کو بلایا کہ تم بغیر اجازت کے مال کیسے لے لیتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں نے پوری زندگی محنت کر کے اس کو پالا پوسا، اس کی ہر ضرورت پوری کی، اب جب بے سہارا ہو گیا، کمزور ہو گیا، لاچار ہو گیا، اب مجھے مدد ملتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اور والدین کی نافرمانی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کسی دانشمند کا ایک قول ہے اقا والدین اقا ولد، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے حکموں کو توڑتا ہے، تو ان کی جو اولاد ہوگی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ ہوگا۔ اللہ کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بوڑھا شخص، لاچار، مجبور، جسمانی اعتبار سے کمزور، تو ایک نوجوان شخص کنویں کے پاس ہے اور اس بوڑھے شخص کی گردن کے اندر ایک رسہ ڈال رکھا ہے، اور اس کو کنویں کے پاس سے جو پہلے ڈور ہوا کرتے تھے، پانی نکالا کرتے تھے، تو رسہ ڈال کر گلے میں آگے کو بڑھا دیا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے وہ بوڑھا شخص اپنے گلے کے اندر رسہ ڈال رہا ہے اور کھینچ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کتنا بدتمیز آدمی ہے، تو نوجوان ہے اور بوڑھے سے کام لے رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا نوجوان میں یہ میرا باپ ہے، یہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتا تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر والدین مشرک بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ لیکن آج نوجوانوں کی کیا حالت ہے؟ ان کی بات کو اہمیت دی جائے گی جن کے پاس رات کی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی طرف توجہ دی جائے گی، ان کی بات کو اچھا سمجھا جائے گا، اور باپ سے ایسے نفرت کرتے ہیں بعض لوگ جیسے باپ سے نفرت کرتے ہیں، بات کرنا زمانہ نہیں کرتے بہت سے، یعنی جس نے اتنی محنت کی، یہ چاہا کہ دنیا کے اندر کامیابی کی منزل دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے ساتھ والدین کی خدمت کا ذکر کیا ہے، اس کی کئی وجوہات مفسرین فرماتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دنیا کے بنانے والا اللہ تعالی ہے، ہر انسان کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے دنیا اسباب کے تحت چلتی کہ نہیں چلتی؟ ایک آدمی بغیر سبب اختیار کیے ہوئے گھر بنا لے گا؟ نہیں، سبب تو اسے اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بعض مرتبہ بغیر اسباب کے بھی کام بنا دیتے ہیں۔ حقیقی پیدا کرنے والے کو، اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن ظاہر کے اندر وجود میں لانے والے ماں باپ ہیں۔ ٹھیک ہے نہیں؟ اگر ماں باپ نہیں ہوتے یا ہمارے ماں باپ نہیں ہوتے، آپ کے ماں باپ نہیں ہوتے، آپ دنیا کے اندر آتے نہیں آتے، تو اس سے پتہ چلا حقیقی پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن ظاہری سبب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ہیں تو آپ کو ذریعہ بنایا ہے، والدین کو ذریعہ بنایا ہے کہ آپ دنیا کے اندر آئیں۔ اور دوسرا سبب اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر کتنے احسانات کرتا ہے۔ صرف ایک سانس کو لے لیجیے کہ رات دن 24 گھنٹے کے اندر آدمی کتنے سانس لے لیتا ہے۔
کوئی اندازہ ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں، کوئی عوض چاہتے ہیں کہ مجھے اس کا بدلہ کیا جائے، میں نے آنکھ کی اس کا بدلہ کیا جائے. بدلہ نہیں چاہتے. اسی طریقے سے ماں باپ ہے، وہ پوری زندگی آپ کے اوپر محنت کرتے رہیں گے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کو کوئی بدلہ دیں، آپ ان کو کوئی عوض دیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نمبر پر اپنی عبادت کو، دوسرے نمبر پر والدین کی خدمت کو بیان کیا. اور اسی طریقے سے ایک سبب، ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار احسانات کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ انسان اونچا مقام، اونچا مرتبہ حاصل کرے، اونچا درجہ حاصل کر لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حسد نہیں کرتے. انسان اونچا مقام، اونچا مرتبہ حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. یہی حال باپ کا ہے کہ بیٹا ترقی کرتا ہے، اونچا مقام حاصل کرتا ہے، اونچا رتبہ حاصل کرتا ہے، تو باپ بھی خوش ہوتا ہے کہ بیٹا اور بھی زیادہ اونچا مرتبہ حاصل کر لے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ دوسرے نمبر پر والدین کے حق کو بیان کر دیا اور سب سے اچھی نیکی بتلائی ہے کہ والدین کے جو ملنے جلنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. تو دنیا کے اندر تو حق ادا ہی کرنا ہے. اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ناراض ہوتے ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی انتقال کا وقت بالکل قریب ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا جا رہا. بڑی کوشش کی، تلقین کی گئی، لیکن ان کی زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ نہیں نکل رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، بلایا گیا کہ ایک شخص ہے کہ ان کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں نکل رہا ہے. آپ فکر مند ہوئے، آپ ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان سے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو کہنے لگے ہاں، کہ والدہ زندہ ہے لیکن ناراض ہے. کیونکہ یہ والدہ کو ناراض کیا کرتا تھا، ان کی نافرمانی کیا کرتا تھا، بلکہ بعض مرتبہ بیوی کو تنقید دے دیا کرتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو. ان کی والدہ جب بلائی گئی، ان سے کہا گیا کہ ان کو معاف کر دو. وہ کہنے لگی میں معاف نہیں کروں، تو نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، میری بڑی بے عزتی کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے گوارا کرتی ہے، تجھے یہ بات پسند ہے کہ اس کو آگ لگا دی جائے، اس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے؟ چنانچہ لکڑیاں منگائی گئی. جب لکڑیاں منگانے کا ارادہ کیا تو وہ والدہ کہنے لگی کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. انہوں نے معاف کر دیا، اور جیسے ہی معاف کیا اور ان کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا. تو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بعض علماء فرماتے ہیں فرض ہے. اگر ان کی نافرمانی کریں گے تو یقیناً نقصان ہوگا، اور بڑا نقصان ہوگا. کسی عقل مند نے کہا 4 آدمیوں کی خدمت کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. مہمان آئے تو اس کی خدمت کرنے میں کوئی عار، کوئی ذلت محسوس نہ کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے. استاد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں نے کسی سے ایک بات کی سیکھ لی
ایک بات بھی ان سے سیکھ لی تو وہ مجھے غلام بنا کر چاہے تو بیچ دے، یعنی یہ اکرام تھا، یہ اعزاز تھا۔ تو دوسرا، استاد کی خدمت کے اندر کبھی بھی آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہر حال میں، ہر ممکن اس کا اکرام، اس کی عزت ضروری ہے۔ اور تیسرا، بادشاہ، حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کا بھی اکرام کیا جائے، اس کو بھی عزت کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ لایا جائے، اس کے سامنے پیش آئے۔ اور چوتھا، والدین ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن سلوک، ان چار آدمیوں کی خدمت کے اندر اپنے آپ کو پیش رکھے، آگے رکھے، شرم محسوس نہ کرے، حیا محسوس نہ کرے، بلکہ ہر ممکن جتنا ہو سکے ان کی خدمت میں اپنے آپ کو لگائے۔ حضرت باعزید بستامی بڑے اللہ والے گزرے، لوگوں نے پوچھا آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ کیسے مل گیا؟ کیسے آپ نے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کر دیا؟ تو کہنے لگے میری والدہ کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، والدہ نے پانی مانگا، گھر میں پانی موجود نہیں تھا، آج کی طرح انتظامات نہیں تھے، بڑی مشکل آتی تھی پانی لانے کے اندر، پینے کے اندر۔ تو سردی کا موسم تھا، میں پانی کی تلاش میں نکلا اور کافی دیر ہو گئی، میں پانی لے آیا تو دیکھا والدہ سو چکی ہے۔ اب میں سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو والدہ نے یہ حالت دیکھی، سویا نہیں، اسی حالت میں کھڑا ہوا، تعجب کیا، حیرت میں پڑ گئی۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ پانی لاؤ، میں اسی وجہ سے کھڑا رہا کہ رات کو پتہ نہیں کب آپ کی آنکھ کھلے اور آپ پانی مانگے، اس لیے میں کھڑا رہا۔ تو ماں نے ایسی دعائیں دی کہ آج یہ نتیجہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے اور بردبار ہے، یعنی برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، انسان کو پکڑتے ہیں بعض مرتبہ اس کی غلطی پر، اس کی خطا پر، اور بعض مرتبہ آخرت کے لیے اس کا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی آخرت میں اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ لیکن والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کا احترام نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی اسے سزا دے۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر کے اندر برکت ہو، چاہتا کہ ہر آدمی چاہتا نہیں چاہتا میری عمر کے اندر برکت ہو، اور میں اپنی عمر میں، اپنی زندگی کے اندر اتنے نیک اعمال کروں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست بن جاؤں، تو اسے چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے، جائز کاموں کے اندر، نیک کاموں کے اندر، نافرمانی والوں میں نہیں۔ اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری روزی کے اندر برکت، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، آپ کی عمر کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں مرنے کے بعد بھی والدین کے حق ہے۔ دنیا کے اندر تو حق ہے ہی ہے، مرنے کے بعد جنازہ پڑھا جائے، ان کو دفن کیا جائے، ان کے لیے دعائیں رحمت کی جائے، دعائیں مانگی جائے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی جائے، اور ان کے جو وعدے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کو نبھانے کی کوشش کی جائے، ان کی نصیحت کو پورا کیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سفر پر تھے تو ایک دیہاتی ملا، تو اس کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ ملے،
اسے اپنی سواری پر سوار کیا اور اپنا امامہ بھی اس کو اڑا دیا۔ تو ساتھ میں ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے اے صحابہ رسول، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی چیز کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے تو اس کا بڑا احترام کیا، بڑی عزت کی ہے، سواری کی تھی اور اس کو امامہ بھی پہنایا۔ تو کہنے لگے یہ میرے باپ کے پاس آیا جایا کرتا تھا، ان کے ساتھ ان کا میل ملاپ تھا، اس لیے میں نے ان کی یہ عزت کی، یہ اکرام کی۔ تو ان کی نصیحت کو، ان کی باتوں کو پلے باندھا جائے، ان کی باتوں پر عمل کیا جائے، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ چلے گئے تو اس گھر سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو زندگی کے اندر بھی ان کے حقوق ہے اور مرنے کے بعد بھی کیا ہے، ان کے حقوق ہے۔ ہم ایسا کریں گے تبھی ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی۔ ہم نہیں کریں گے اپنے والدین کے ساتھ، جو قبر پہ چلے گئے ان کو بالکل بھول بیٹھے تو ہماری اولاد کیسے کرے گی ہمارے ساتھ؟ تو اس لیے یہ اولاد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے، تو ان کو نیک بنانے کی، اچھا بنانے کی ہمیں فکر کرنی ہے، اور نہیں کریں گے اس طریقے سے اللہ تعالی ہمیں ان کی توفیق نصیب فرمائے۔